معزز سامعین گرامی قدر، ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے گئے، اور اس بات کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گواہ بنا کے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ گواہی دے رہے ہیں پہنچا دیا۔ اب معاذ اللہ کوئی بندہ اٹھے اور سوچے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عمل بتا کے نیچے گئے، لیکن میں نے نیکی کا ایک ایسا عمل ایجاد کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجل ہو گیا تھا، نبی کریم بتانا بھول گئے تھے، یا نیکی کا کوئی کام تھا وہ نبی کریم نے تو نہیں بتایا، لیکن میری نیت نیک ہے، یہ نیکی کا کام کر لو، اس میں حرج کیا؟ اللہ کی قسم وہ کام نیکی کا نہیں ہے، وہ کام شیطان کا ہے۔ آج آپ دیکھیے آج معاشرے کے اندر کیسا کیسا فلسفہ پھیلایا ہوا ہے۔ ابھی 15 شعبان آنے والی ہے، ضعیف روایات کو پیش کیا جا رہا ہے، متعدد روایات ضعیف ہیں، بہت اعلیٰ پائے کی بھی کوئی روایت ہے، اس کے اوپر بھی محدثین کا آپس میں اختلاف موجود ہے۔ آپ صرف ایک بات بتلائیے، کیا آپ کا مولوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے مخلص ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اللہ کی قسم چاہتے ہیں، اللہ کی قسم چاہتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے۔ نہیں چاہتے؟ وہ چاہتے ہیں پوری امت جنت میں چلی جائے، لیکن آج کا مولوی کہتا ہے چاہتے تو ہیں جنت میں چلی جائے، لیکن چپکے چپکے رات کو خفیہ طریقے سے اٹھے تھے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں اٹھنے دیا، چپکے چپکے نکلے، جنت البقیع پہنچے، ساری رات عبادت کی، چپکے چپکے آ کے سو گئے۔ نعوذ باللہ، امت کو خبر نہیں ہونے دی نیکی کے عمل کی، اکیلے اس رات کے سارے فیوض اور برکات کو سمیٹ لیا، اور امت کو بتلایا تک نہیں۔ کیا نبی کا کام یہ ہوتا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ کہہ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بات بھی ایسی اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں کو بتلا دیں جو اللہ نے نہ کہی ہو، ہم آپ کی شہرگ حیات کو، آپ کی گردن کو آپ کے تن سے جدا کر دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے خوف کی وجہ سے صحابہ کو گواہ بنایا کرتے تھے، میں نے دین پورا پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا۔ آج کا مولوی کہتا ہے نہیں رات کو اٹھے تھے، اور لوگوں یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو رکعتین قبل المغرب، 2 رکعتیں پڑھو مغرب سے پہلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجدوں میں جاتے تھے، اللہ کی قسم اتنی زیادہ لوگ 2 رکعتیں پڑھے ہوتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ مغرب کی نماز ہو گئی ہے۔ اور آج کا مولوی کیا کہتا ہے؟ حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارے مذہب میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہر بات میں اچھا کئی ایسی مخالفتیں ہیں جو کسی امام کا قول بھی نہیں ہے۔ بتائیے نماز کے اندر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کریں، اب یہ آپ دیکھ لینا، کسی بندے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، وہ ایسے پاؤں پیچھے کرتا ہے جیسے الیکٹرک کا کرنٹ لگ گیا، شاک لگ گیا، الرجی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوں کو ملاؤ ورنہ تمہارے دلوں میں فاصلہ پیدا ہو جائے گا، صفوں کو ملانے سے دل قریب ہو جائیں گے، صفوں کو درمیان فاصلہ رکھنے سے شیاطین جانوروں کی شکل میں کھڑا ہو کے ہوش ہوتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کی صفوں کو توڑ دیا ہے، بتائیے کس امام نے کہا کہ صفوں کو توڑ کے کھڑا ہونا؟ یہ کہاں سے مخالفت نکل آئی؟ یعنی معاشرے کے اندر ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفتیں موجود ہیں۔ خوشبو نہ لگانا، خوشبو سنت ہے، خوشبو نہ لگا کے باہر نکلنا جن چمٹ جائیں گے، یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ بر صغیر میں آئی یہ بات۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے خلاف کالم لکھے جاتے ہیں۔ کلونجی زیادہ نہ کھانا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ نبی کریم نے کہا شفا، شہد میں شفا زیادہ نہ کھانا، شوگر ہائی ہو جائے گی، زیتون نہ پینا، گوٹے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیر کے نتیجے میں معاشرے میں موجود آئی ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق